أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ گزشتہ درس تک آیت نمبر 123 تک کھلا ہوا صاف اور واضح تذکرہ ہمارے درمیان چل رہا تھا بنی اسرائیل کا۔ انہوں نے اللہ کے انعامات ملنے کے باوجود کیا کیا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کس راہ پر وہ چلے۔ ایک ایک چیز کو قرآن مجید نے بڑے صاف طریقے سے بیان کر دیا، اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن نے اتنے صاف طریقے سے بنی اسرائیل کے کرتوت کہیں اور بیان نہیں کیے ہیں۔ ہاں، تذکرہ آیا ہے اشارتاً کنایتاً، کہیں ایک واقعے کا ذکر آ گیا، لیکن جتنا قرآن مجید کے پہلے پارے میں قرآن نے بنی اسرائیل سے صاف صاف بات کی ہے، اتنا صاف اور واضح تو کہیں اور نہیں ملتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی جو آج سے آیتیں اور آئندہ دروس میں جو آیتیں آئیں گی، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، وہ آیتیں ہیں ان کا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور آنے والی آیات کا چونکہ قرآن مجید کے ہر مضمون کا آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سورہ ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے، تو قرآن کی ان سورتوں کا، یا دوسرے انداز میں آپ کہیں قرآن مجید کے ان چیپٹرز کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ہر آیت ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیتیں اگر آپ کے میرے ذہن میں یہ آنے لگے کہ ابھی کل تک تو تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، اب اچانک اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، تو پہلے اور اب موجودہ آیات میں کیا ربط ہے؟ تو قرآن کی ان آنے والی آیتوں میں جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں یہاں ذکر کرنے کے۔ نمبر ایک تو یہ کہ جب تحویل قبلہ ہوا، جس کا تذکرہ اب آئے گا، یعنی جب یہ حکم آیا کہ اب آپ نے قبلِ اول جو تھا، یعنی کہ مسجد اقصی، آپ نے وہاں جو نمازیں پڑھی ہیں اب وہاں نہیں پڑھنا ہے، اب آپ کو بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو اس حکم پر بنی اسرائیل نے طعن کیا، نقد کسا اور بہت سی غلط باتیں کہ ان کا تو قبلہ بھی ایک نہیں ہے، بدلتے رہتے ہیں۔ اور قرآن مجید حضرت ابراہیم کے ذکر کے ذریعے سے یہاں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اسلام جو مذہب ہے جس کو اللہ کے نبی لے کر کے آئے ہیں، وہ کوئی نیا نہیں ہے، وہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم لے کر آئے تھے، بس اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نئی بات کی دعوت انہوں نے نہیں دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آنے والی آیتوں میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو قبلہ ہے، یعنی بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس کے بارے میں کوئی بیوقوف کچھ بات کرنے لگے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی تاریخ کو تمہارے سامنے رکھیں گے، اور تمہیں معلوم ہوگا
کہ یہی تو قبلہ ہے، اسی کو حضرت ابراہیم نے بنایا۔ اور ایک مقصد قرآن کا ان آیات میں حضرت ابراہیم کے ذکر کرنے کا یہ بھی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیوں؟ ان کا تعلق ہمارے خاندان سے نہیں ہے۔ تو قرآن بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ اگر عقل مند ہوتے اور ذہن پر ذرا سا زور ڈالا ہوتا، کچھ بیٹھ کر سوچا ہوتا، تو اللہ کے نبی تمہارے خاندان سے ہی تو ہیں۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجے مطہرہ، 2 بیویاں، حضرت ہاجرہ اور سارہ علیہم السلام، ایک سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی نسل میں پورے وہ انبیاء آتے ہیں، حضرت اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یوسف، اور اس کے بعد پورا ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے ان انبیاء اور رسول کا جن کو خاص طور پر بنی اسرائیل میں بھیجا گیا۔ ایک شاخ تو یہ ہو گئی۔ دوسرے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اب حضرت اسماعیل کی نسل میں صرف ایک نبی، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم نے سوچا ہوتا تو یہ حسد، یہ بغض جو تمہارے ذہن میں ہے کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ ان کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ بھئی باپ تو ایک ہے، جد امجد تو تم سب کے ایک ہیں، کون؟ حضرت ابراہیم۔ تمہاری نسل بھی، تمہارا سلسلہ نسب بھی وہیں جا کر ملتا ہے، اللہ کے نبی کا بھی وہیں جا کر ملتا ہے۔ اب اگر تم اپنے آپ کو زیادہ انبیاء آنے کی بنیاد پر یہ سمجھنے لگو نہیں ہم تو کچھ ہیں، ہم تو نہیں مانیں گے، ہمارے پاس زیادہ انبیاء ہیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، ایک خاندان میں بہت سارے علماء ہوں، ایک خاندان میں صرف ایک عالم ہو، اور مشورے کے ساتھ صرف جس خاندان میں ایک عالم ہے ان کو ذمہ دار بنایا جائے، سامنے والا یہ کہنے لگے ہم تو نہیں مانیں گے، تو عقل کی بات تو نہیں کہا جا سکتا اس کو۔ تو قرآن مجید نے ان آیات میں بہت سے مقاصد ہیں ذکر کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا۔ بِکَلِمَاتٍ، کیسے؟ بِکَلِمَاتٍ کا لفظی ترجمہ اگر کریں کچھ کلموں کے ذریعے، یعنی کچھ چیزوں کے، کچھ واقعات کے ذریعے سے۔ فَأَتَمَّهُمْ، اور قرآن مجید خود ایک سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہے، ایک سند بھی دی جا رہی ہے، تصدیق نامہ، کہ ہمارا بندہ ابراہیم ان تمام امتحان میں 100% کامیاب بھی ہو گیا۔ اور سوال یہ ہے کہ وہ امتحانات کیا تھے؟ مفسرین نے اور تاریخ کے لکھنے والوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو امتحان حضرت ابراہیم پر آئے ہیں اور جن سے وہ گزرے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ان کے بارے میں۔ سب سے پہلا امتحان، ایک ایسے گھر میں آنکھیں کھولی جہاں صرف کفر اور شرک ہے، صرف بت پرستی۔ باپ وہ بت بنا کر سیل کرتا ہے، بیچتا ہے، چچا بھی ویسا، پورا خاندان ویسا، پورا شہر ویسا، پوری قوم ویسی۔ ایک ظالم بادشاہ نمرود ہے، حکم کیا آیا؟ کھل کر ان کو دعوت دو، کس بات کی؟ کہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے پتھروں میں ڈیزائن نکال کر تراش کر اپنا خدا و معبود تم بنا لیتے ہو، یہ خدا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا 17واں پارہ ہے، اور 17ویں پارے کا شاید 5واں رکوع ہے، یقیناً 5واں رکوع ہے۔ جب اس کو پڑھیں گے آپ تو قرآن نے بڑے شاندار الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ دعوت دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے کہ مان جاؤ تو جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور 19ویں پارے میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ جب قوم کے سمجھ میں نہیں آیا تو ایک دن ترکیب سوچی کہ ان کو سمجھایا جائے۔ کسی فنکشن کا یا کوئی بڑا میلہ لگا تھا، پوری قوم وہاں چلی گئی۔
مندر اور دیول ان کا جس میں وہ عبادت کرتے تھے وہ خالی، اس میں چلے گئے، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پاؤں توڑا، اور بڑے والے کی گردن اڑا دی، جو ان کا بڑا معبود تھا، مجسمہ، مورتی، اور جس کلہاڑی سے جس چیز سے گردن اڑائی اس کو اسی میں لٹکا دیا اور واپس آ گئے۔ اور جب قوم نے دیکھا، مثال کے طور پر مذہب سے ہٹ کر اگر انسانیت کے درجے پر آپ دیکھیں، مذہب کوئی سا ہو، اگر آپ کسی کی عبادت گاہ کی بے حرمتی کریں گے تو بات ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اب شہر میں ہلہ شور کس نے کیا؟ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ کس کی ہمت ہوئی کہ ہمارے سامنے یہ کر دیا؟ کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ایک نوجوان کا چرچا آج کل بہت ہے، نام ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے اس نے کیا۔ وہی ایسی الٹی باتیں کرتا ہے کہ خدا کو مانو، سورج کو مت پوجو، پتھر کو مت پوجو۔ اب انہوں نے بلایا کہ کیا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم، قرآن تو اشاروں کی زبان میں بات کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی انسان کو کوئی پریشانی آئے، تمہارے بھگوان خدا بیٹھے ہیں، پوچھو، یہ خود بتلائیں گے کس نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے۔ ہاتھ کا جو ہاتھ سے معذور ہوا ہے اس سے پوچھو ہاتھ کس نے توڑا، اور بڑے گرو سے پوچھو جس کی گردن ہی نہیں ہے کون کر کے گیا۔ پتھر بولے نا تب۔ ابھی ہمارے ملک میں ایک جگہ کہیں بڑا تیز آندھی طوفان آیا جس میں 7,000 کروڑ خرچ کیے گئے تھے، بڑی بڑی مورتیاں، کسی کے مذہب کو نشانہ بنانا نہیں، مگر وہ ہوا میں گر گئی۔ اس کو قرآن مجید 17ویں پارے میں بڑی شاندار مثال دیتا ہے، اور وہ بات بڑی دل کو لگتی ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں سنو، اللہ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، ذرا غور سے سننا، قرآن کہہ رہا ہے ضرب مثل فاستمعوا لہ ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ۔ قرآن اتنے شاندار، قرآن مجید کا جو سمجھانے کا انداز ہے وہ ایسا ہے کہ ایک عام جاہل انسان بھی سمجھ جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک عام انسان سے، اس سے کہ جس کا عقیدہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، جو ایک اللہ کو نہیں مانتا، جو مزاروں کو، مورتیوں کو پوجتا ہے، جو چڑھاتا ہے قبروں پر، جو اولیاء اللہ کے نام کو بدنام کر کے وہاں گوشت کا، جانور کا، انہی کا نام لے کر چڑھاوا چڑھاتا ہے۔ قرآن ان کے ذہن سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے بندے مت لڑو کسی سے، مت جھگڑو، کسی کی بات مت مانو، ایک بات کا جواب دو، یسلبهم الذباب، اگر کوئی مکھی یا مچھر، اور ذباب کا مطلب صرف مکھی نہیں ہوتا عربی زبان میں، چونکہ عربی زبان کا دائرہ اتنا وسیع اور چوڑا ہے کہ لفظ ذباب میں ہزاروں طرح کے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، تو قرآن انسانی ذہن سے سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے بندے اگر کوئی چھوٹا اڑنے والا پرند یا جانور اگر کسی مورتی پر چڑھایا ہوا کھانا وہاں سے لے کر جانے لگے تو اس مورتی، اس پتھر کی طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ اپنے کھانے کی حفاظت کر سکے، اور تم اس کو معبود بنانے چلے ہو۔ اور قرآن نے آگے کہا ضعف الطالب والمطلوب، یہ تو طالب اور مطلوب، عابد اور معبود، بندہ اور خدا کتنے کمزور ہیں، یہ بھگوان کتنا ناپید ہے، یہ کتنا معذور ہے، یہ اپنے کھانے کی حفاظت نہیں کر سکتا، تمہیں کیا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب یہ سوال آیا تھا تو بڑے شاندار طریقے پر توحید سمجھائی اللہ کے نبی، اللہ کے اس بندے نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیماری آتی ہے نا، بیماری بھی وہی دیتا ہے، شفا وہی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے بچے کے بدن پر ماتا نکل آئے، چیچک، تو جا کر گھر کی خواتین دیول کے سامنے کھڑی ہیں، ناریل پھوڑے جا رہے ہیں، اور گھر کے بڑے اندھے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم فلاں کے پاس لے کر گئے تھے، وہ ذرا گھڑا کھود دیتے ہیں، وہ ذرا تعویذ بنا دیتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے۔
اللہ کے بندے جب تک یہ عقیدہ ذہن سے کھرچ کر نہیں نکالا جائے گا، اللہ تو خود فرماتے ہیں جیسا تیرا خیال میرے ساتھ ہوگا، خیال کا مطلب اگر تیرے ذہن میں یہ ہوگا کہ فلاں دیول پر متھا ٹکانے کی بنیاد پر یا ناریل پھوڑنے کی بنیاد پر یا کسی غیر مسلم کے پاس جا کر اس کا جھوٹا پینے کی بنیاد پر شفا مل جائے گی تو میں تمہیں شفا دوں گا، کیوں؟ تیرا خیال ویسا ہے۔ اور جس دن یہ عقیدہ اور یہ خیال ذہن سے جدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معاملات تو ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک مومن موحد بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب وہ پتھر بولے تو جواب ملے۔ خیر قوم نے کہا اسی نے کیا ہے، اسی کا کارنامہ ہے۔ دعوت دیتے رہے، عملی طور پر باپ نے کہا ماروں گا، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، چھوڑ دے، نکل جائیں یہاں سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ باپ بیٹے کو جو اپنا خون ہے، تو بیٹا بھی توحید پڑھتا، ٹھیک ہے نہیں مانتے مت مانو، یہاں مسئلہ توحید اور ایمان کا ہے، یہاں ایمان نہیں بیچا جا سکتا۔ نکل گئے، بیوی کو لے لیا۔ نکلنے سے پہلے پہلا امتحان چل رہا ہے، کیا ہوا؟ پکڑا قوم نے، بادشاہ نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی اور اس اللہ کے بندے کو پھینک دیا گیا جلتی دہتی آگ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی حضرت ابراہیم کی کہ اعلان کیا گیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ قرآن مجید کی آیات پر بار بار ایمان لانے کو دل چاہتا ہے، اور اگر کوئی ترجمہ پڑھنے والا ہو تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا صرف قلنا یا نار کونی بردا علی ابراہیم، نہیں، سلاما، کیونکہ انسان سے ٹھنڈک بھی برداشت نہیں ہوتی، ٹھنڈ میں بھی زندہ نہیں رہ پاتا۔ قرآن نے کہا ایسی ٹھنڈی ہونا جو ابراہیم کے لیے ذرا ایسی ہو کہ اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچے، سلامن، سلامتی کے ساتھ۔ اور ہوا، وہاں سے نکلے، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ پہلا امتحان ہو گیا، وحی آتی ہے۔ دوسرا امتحان، ابراہیم اب یہ قوم تمہاری نہیں ہے، وطن چھوڑ دو۔ بڑا مشکل ہوتا ہے وطن کو چھوڑنا۔ وطن بولے تو گاؤں، جہاں پیدا ہوئے ہوں، جہاں کا پانی پیا ہو، جہاں کی غذائیں کھائی ہوں، جہاں کی دیواریں بھی پہچانتی ہوں، جہاں کے لوگ تو کیا ایک ایسی چیز جس کے اندر جان نہ ہو وہ بھی پہچانتے، بڑا مشکل ہوتا ہے چھوڑنا۔ خیر چھوڑ دیا۔ دوسرا امتحان ہے، بیوی بچے ساتھ میں ہیں، ملک شام چلے جائیں آپ، چلے گئے، دوسرا امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پیدا ہو ہی چکے تھے۔ تیسرا امتحان یہ کہا گیا اب اس بچے کو، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بچہ ملا کب ہے؟ بڑی لمبی عمر میں، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ بڑھاپے کا سہارا بنتا۔ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ، چھوڑ کر آؤ۔ کہاں؟ پہلے تو یہ کہا گیا کہ جاؤ اس جگہ کی جانب سفر کرو جس کو قرآن نے کہا غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کعبۃ اللہ کے پاس۔ نشانات تقریباً مٹ گئے تھے کعبۃ اللہ کے، تو حکم کیا ہوا کہ آپ جائیں، اور جانے کے بعد ایسی جگہ جس کو قرآن خود کہہ رہا ہے نہ پیڑ ہے، نہ درخت ہے، نہ جھاڑ ہے، نہ پانی، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو وحی آئی ابراہیم دونوں کو یہیں چھوڑ دو۔ ایک معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ، کچھ کھجور ہیں ایک تھیلے میں، مشکیزے میں پانی ہے۔ حکم کیا آیا؟ چھوڑ دو۔ چلو انسان چھوڑ کر چلا جائے، کوئی عمارت کا سایہ ہو، کوئی جھاڑ ہو، ذرا پھلدار درخت ہو، چھوڑ دو۔ اور یہ بھی کہا گیا روایات کے اندر ہے کہ بیوی کو نہیں بتانا ہے، خاموش، چلو چھوڑ دو بس۔ چھوڑ کر چلے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام، کیا آپ جا کہاں رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی۔ اور یہاں تک کی باتیں روایات میں، تفصیلی روایات میں ملتی ہیں کہ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، وجہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔
خود حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلا جب ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا کہ اب معلوم ہوا کہ شاید آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے آپ، تو صرف اتنا کہا ہاں میرے اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو حضرت وہ کیا اللہ کی بندی تھی، وہ زبان سے جواب نکل گیا اذن لا یضیعنا، اگر اس کا حکم ہے تو آپ جائیں، اب پرواہ نہیں ہے، اتنا تو طے ہے اگر اس نے آپ کو حکم دیا ہے وہ ہمیں ضرور پالے گا، اور بھوکا تو نہیں مارے گا۔ چھوڑا چلے گئے، اور اس موقع پر ان کی زبان سے ایک دعا نکلی جو تفسیر کی بہت سی کتابوں میں ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس پر علماء نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں، اتنی جامع دعا ہے۔ جب حالات غم کے ہوں، دل ٹوٹا ہو، چاہے اپنے پرسنل لیول پر ذاتی اعتبار سے یا قوم کے حالات ایسے ہوں، اس دعا کے اہتمام کے بڑے فائدے ہیں کہ صرف اللہ کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے۔ چلے گئے وہاں سے، ہاں بیچ میں آتے رہتے تھے بیوی کو دیکھنے کے لیے، بچے کو دیکھنے کے لیے کیا حالت ہے۔ اب جب بچہ ہو گیا تھوڑا بڑا، جوانی کے قریب آ گئے، تو حکم کی ہوا ابراہیم خواب دکھائی دیا۔ قرآن مجید کے 23ویں پارے میں سورہ صافات میں اس کو بیان کیا ہے کہ انی اراک، کہ میں نے بیٹا آپ کو دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، ہاتھ سے گلا کاٹ رہا ہوں۔ حکم ہوتا ہے، اور ایک نبی کا خواب تو وحی ہوتی ہے۔ گئے بیٹے سے کہا کہ اسماعیل یہ دیکھا ہے، بیٹے کی کیا تربیت اس کی والدہ نے کی ہوگی، کیونکہ باپ تو ساتھ میں زیادہ رہے نہیں۔ اس بیٹے نے کہا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، جو حکم کر گزریے، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، آپ کے ساتھ، بالکل آپ کے ساتھ، قدم بقدم، جو آپ کو حکم کریے آپ لے کر چلے۔ شیطان 3-4 مرتبہ پریشان کیا، وہ جمرہ اول عقبہ ہے وسطی، جو شیطان کو حاجی کنکریاں مارتے ہیں، وہیں پر پریشان کیا تھا، مینا کے میدان میں لے کر گئے، اور روایات میں آتا ہے چاقو چھری کو گلے پر رکھا، چلایا خوب طاقت کے ساتھ، لیکن حکم ہو اللہ کا تبھی تو کٹے، وہاں سے حکم ہی نہیں ہے۔ جواب آیا، آسمان سے آواز آئی، اور ایک مینڈھے کو بھیجا گیا جنت سے کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے سچ کر دکھایا، جو آپ نے خواب دیکھا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ بیٹے کی گلے پر چھری چلانا، اور وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اس خاندان کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی، تا قیامت کہہ دیا گیا حاجی سے آنے والے سے اب آپ کے لیے کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسماعیل علیہ السلام وہاں سے آ گئے، تو بہت سی وجوہات میں سے ان امتحانات میں سے جو امتحان اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے لیے کامیاب بھی ہو گئے۔ اب امتحان کے بعد جب امتحان ہوتا ہے، دنیا کا بھی اصول ہے، اگر بچہ ہے یا کوئی بھی کامیاب ہو جائے تو انعام ملتا ہے، تو انعام کا اعلان ہوا کیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے، لوگوں کا ہم آپ کو امام بنائیں گے۔ یہاں سے ایک چیز اور معلوم ہوئی، امتحان کے بعد ہی مرتبہ ملتا ہے۔ لوہے کو بھٹی میں تپانے کے بعد لوہار اس کا کچھ اور تبھی بنا سکتا ہے۔ ٹھنڈے لوہے کو بغیر پگھلائے آپ یہ چاہیں کہ اسکرو ڈرائیور کی جگہ کچھ اور بن جائے، نہیں بن سکتا۔ تو امتحانات کے بعد ہی مرتبہ ملتا ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بہت سے مفسرین نے جانب اشارہ کیا ہے، کوئی فاسق، فاجر، گنہگار، ظالم کل کو کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ ہم فلاں ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم رہبر ہیں، جھوٹا تو ہو سکتا ہے، قوم کا بڑا نہیں ہو سکتا۔ دینی اعتبار سے قوم کا رہبر بغیر امتحانات کے بن ہی نہیں سکتا۔
بغیر آزمائش کے اللہ کی قربت ملنا ناممکن اور محال ہے، ناممکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس کے بعد آپ کے جانثار صحابہ کرام کی پوری تاریخ کا ایک ایک لمحہ اس پر شاہد ہے۔ آپ سوچیں، ایک مثال عرض کروں، آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حیثیت کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھی، اتنے کالے تھے کہ دانت اور آنکھوں کی پتلیوں کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ مرتبہ ملا کیوں؟ قربانی کے بعد، آزمائش کے بعد، اور ایسا ویسا آزمایا نہیں گیا۔ آج کل تو مسجد کو آتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو لوگ نمازوں کو گھر میں پڑھتے ہیں۔ اس اللہ کے بندوں کو تو کوئلے پر رکھ کر کھینچا گیا تھا۔ زید بن حارثہ، جن کے بیٹے اسامہ بن زید ہیں، جن کا لقب تھا حب رسول اللہ، اللہ کے نبی کا چہیتا، زید بن حارثہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ہیں۔ کیا ان کو یہ مقام ایسے ہی مل گیا؟ جتنے صحابہ بڑے ہوں یا چھوٹے، اور اللہ کے نبی کی خود زندگی اس بات پر شاہد ہے، بغیر قربانی کے قوم کی رہبری اور امامت مل ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ کوئی کھڑا ہو جائے اپنے مال کی بیس پر، نمبر 1 کا جھوٹا ظالم ہو، دنیا کتنی حمایت کرے، مگر آپ کبھی مت کہیے گا کہ یہ امام ہے، یہ رہبر نہیں، فاسق ہوگا، اپنے زمانے کا جھوٹا ہوگا۔ قربانیوں کے بعد مالداری اور غربت نہیں دیکھی جاتی، پھر تو اللہ کی جانب سے کامیابی کے فیصلے اترتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ کام آپ کو امام بنا دیں گے، اور بنایا بھی، قوم کے بڑے بن گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے لگتے ہاتھوں اللہ سے کچھ اور بھی سوال کیا۔ قال ومن ذریتی، میری جو نسل چلے گی اللہ تعالیٰ اس کو بھی امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول تو کر لیا، ایک کنڈیشن کے ساتھ، قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم آپ کی جو ذریت، جو نسل چلے گی، اس میں بھی بڑے لوگ آئیں گے، کب تک؟ یہ قوم جب تک امام رہے گی، بڑی رہے گی، جب تک یہ لوگ ظلم نہیں کریں گے، اور جہاں ظلم ہوا رہبری ختم، امامت ختم۔ اس کی پہلی مثال ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق سے جو نسل چلی، اور اس نسل میں تقریباً 25,000 انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں۔ بنی اسرائیل دنیا کی سب سے مقدس محترم قوم اس وقت تک تھی جب تک انہوں نے کتاب اللہ میں تبدیلی نہیں کی، جب تک انہوں نے انبیاء کو قتل نہیں کیا، جب تک انہوں نے اللہ کے قوانین کا مذاق نہیں اڑایا۔ وہ اتنے مقدس اور محترم تھے، آپ خود یقین کریں، ابھی پہلے تذکرہ آیا تھا کہ ان کے کھانے آسمان سے اترتے تھے، لیکن جب ظلم آیا تو امامت شفٹ ہو کر کہاں آئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب۔ اللہ کے نبی کہاں پر آئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں۔ کیوں؟ انہوں نے ظلم کر کے اس گڑھے کو اتنا بھر دیا تھا کہ اب گنجائش ہی باقی نہیں تھی، اتنا بھر دیا تھا کہ وہ لوگ یہاں تک کرتے تھے۔ آپ کو سینکڑوں واقعات اللہ کے نبی کی سیرت میں ملیں گے کہ اللہ کے نبی سے کوئی یہودی آ کر شکایت کرتا، اللہ کے نبی دیکھو یہ ظلم ہوا ہے، اللہ کے نبی کہتے آپ کی کتاب میں یہ حکم ہے، فیصلہ کراؤ اپنے علماء سے۔ ان کے علماء اتنے نمبر 1 کے چور غدار تھے کہ اگر مالدار ہوتا تو کیا کرتے؟ حکم سناتے، آیت پر ہاتھ رکھ لیتے، بدل دیتے۔ غریب ہوتا، نہیں اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مالدار سے رشوت ملتی تھی، مال جن کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے درباری علماء، ضمیر فروش، کسی کے دسترخوان پر، اور آج بھی مل جائیں گے آپ کو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی مائی کا لال چینجنگ تو نہیں کر سکتا، تبدیلی تو نہیں کر سکتا۔ قیامت آ جائے گی، علم اٹھتا چلا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ علماء ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں جن کو علماء سو کہا گیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ قوم کس کی بنیاد پر برباد ہوگی؟ بولے علماء۔ کس کی بنیاد پر آباد ہوگی؟ بولے علماء۔ فرق کیسے کریں کہ جس کی بنیاد پر برباد ہوگی وہ علماء سو ہوں گے جو عہدوں کی خاطر بیچ دیں گے۔ اور آج کل تو اتنی مثالیں ہیں جن کا شمار نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسے نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی آئے، خلافت راشدہ بھی چلی، اور جب یہ خلافت صرف خاندانی
عزت کا ذریعہ بن گئی. ظلم اتنا عام ہو گیا کہ اللہ رحم فرمائے بغداد کے اندر ظلم کی یہ حالت ہو گئی کہ غریب دربار میں پہنچ بھی نہیں پاتا تھا، وہ جا بھی نہیں سکتا تھا. اس کے بعد اللہ کی جانب سے ایک ہی فیصلہ ہو، ہمارا وعدہ سمپل سیدھا ہے، تم ظالم مت بنو، تم راہ راست پر رہو، امام تم رہو گے، راہبر تم رہو گے. اور یاد رکھیں ظلم صرف کسی کو ہاتھ سے مار دینے کو نہیں کہتے. ظلم صرف اس بات کا نام نہیں ہے ایک معصوم آدمی جا رہا تھا، چار نے مل کے خوب مارا، یہ بھی ظلم ہے، مگر ظلم کے معنی بڑے لمبے ہیں. عربی زبان میں کہا جاتا ہے ظلم کو وضع الشیء فی غیر محلہ، مطلب قرآن مجید رکھنے کی جگہ تو ایک رحل، ایک بینچ، ایک طاق ہے، آپ اس کو زمین پر رکھیں، قرآن کے ساتھ ظلم ہے. نماز پڑھنی چاہیے پاکیزہ جگہ پر، آپ ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں جس کے پاک اور ناپاک ہونے میں یقین ہی نہیں ہے، یہ ظلم ہے. جائیداد کا نمبر آئے تو بہن کو حصہ دیا جائے گا کیا، جو قرآن مجید نے 4 پارے میں بیان کیا، پورا گٹک کر گئے، یہ بھی ظلم ہے. بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، لا کر موبائل اور ٹیبلٹ دے دیا، وہ نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا، یہ بھی بچوں کے ساتھ ظلم ہے. بیوی نے خرچے کے لیے پیسے مانگے، کم دیے، یہ بھی ظلم ہے. زیادہ دیے، یہ بھی ظلم ہے. ظلم کا معنی بڑا وسیع ہے. ظلم یہ نہیں کہتے کسی کو ناحق مار دینا، ظلم کہتے ہیں جس چیز کا جو حق ہے اگر اس چیز کا حق ادا نہ کیا گیا وہ ظلم ہے. مثال کے طور پر انسان کا اپنے اوپر حق یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم نہ کرے. کیسے؟ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائے. اور اگر گناہ پر گناہ کرتا رہے تو اپنے اوپر ظلم ہے. قرآن مجید میں یہ تو سکھایا گیا جب بندہ ایک گنہگار بندہ اللہ سے مانگتا ہے کیا کہتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، مولا میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے. تو کیا انسان اپنے آپ کو مارتا ہے؟ زخمی نہیں. جو انسان کا اپنے اوپر حق ہے وہ ادا نہیں کیا تو ظلم ہو گیا. کسی بھی چیز کے جو حقوق ہیں اگر ادا نہ کیے جائیں ظلم ہوتے ہیں. اور جب ملت اسلامیہ نے یہ کرنا شروع کیا اس قوم نے تو پھر رہبری بھی گئی، امامت بھی گئی، کچھ ہاتھ میں نہیں رہا، کیونکہ اصول ایک دم صاف بیان کر دیا گیا کہ آپ کو امامت ملے گی، ابراہیم آپ کی قوم کو ملے گی اور بالکل سب کے پاس رہے گی، لیکن ہاں ایک قوم کو نہیں ملے گی. ایک کنڈیشن ہے، وہ کیا؟ ظلم. جب یہ پایا جائے گا تو ہم امامت اور رہبریت کو آپ کی قوم سے الگ کر دیں گے. جو باتیں اس آیت میں ہمارے سامنے، اور یہ سلسلہ ابھی لمبا چلنے والا ہے کیونکہ آئندہ آنے والی آیات میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تاریخ کیا ہے، کب بنا، کتنی مرتبہ شہید کیا گیا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کوشش کریں گے کہ اب تک جو کعبۃ اللہ موجودہ جو اب ہے اس سے پہلے کتنی تعمیرات ہوئیں، کس نے کرائی، وہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ان پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.